وہ اتنا مہنگا نہیں تھا. اب نصاب جو ہے وہ چاندی کا بھی ہے، سونے کا بھی ہے. مسائل سنا رہا ہوں، سمجھ نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیجئے گا. 7.5 تولے سونا. آپ کے ہاں تولہ ماشا تھا، اب آ گئے آپ کے ہاں گرام. اشاری نظام لے لیا ہے. جنہوں نے یہ دیا وہ اسی پرانے پہ ہیں، آپ کو اس نئے پہ لگا دیا ہے. وہاں ابھی بھی وہی گیلن ہے، وہی سیر ہے، آپ کو اس پہ لگا دیا. تو یہ 7.5 تولے سونا جو میں نے حساب لگایا 87.48 گرام. اگر میرا یہ جوڑنا غلط ہے تو کوئی مجھے صحیح کر کے بتا دے. یعنی 87.48 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. وہ کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی، یہ بنتی ہے 612.36 612.36 گرام. چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو یہ بھی صاحب نصاب ہو جائے گا. اب دھیان سے میری باتیں، تھوڑا سا سونا، معمولی تھوڑی سی چاندی، بھلے سے ایک انگوٹھی ہو، تھوڑے سے نقد روپے، کچھ سامان تجارت، یہ سب ملا کر کہ آپ کے پاس سونے کی ایک بالی ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی ہے، اتنے 1000 روپے ہیں، اتنا سامان تجارت، یہ سب ملا کر یہ جو میں نے نصاب بتایا اس کی قیمت کو یا اس کو پہنچ جائے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی اس کو زکوٰۃ دینی ہو جائے گی. جو پہلے ہمارے فتوے تھے سن لیں، وہ سنا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ نئی بات. سونا بھی ہو اور چاندی بھی ہو اور نصاب کامل ہو، یعنی جو میں نے بتایا وہ نصاب دونوں کا 52.5 تولے چاندی بھی ہے، 7.5 تولے سونا بھی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ سونے کو چاندی اور چاندی کو سونا قرار دے کر زکوٰۃ دی جائے. دونوں کی مجموعی مالیت اگر 10 تولے یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئی، 10 تولے کہہ گیا، 52.5 تولے چاندی کے برابر دونوں کی سونا چاندی کی مالیت ہو گئی تو زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا. اب دھیان سے سن لو، ایک زمانہ ہوگا 7.5 تولے سونا جتنے کا آتا ہوگا اتنے ہی پیسوں کی 52.5 تولے چاندی آتی ہوگی. اب سونے کو لگ گئے پر تو ہم 52.5 تولے چاندی جو اصل نصاب جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی کو نصاب مانیں گے، اسی کو نصاب مانیں گے. چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر لیں اور سونے کا نصاب پورا ہو جائے، سونے کی قیمت کی چاندی فرض کر لیں اور چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ورنہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. 10 تولے چاندی ہے کسی کے پاس، 1 تولہ سونا ہے، 1000 روپیہ نقد ہے، سارا ملا لیا 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ 52.5 تولے چاندی اس وقت جتنے کی مل رہی ہے وہ آپ کا نصاب ہوگا. اس کے برابر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں. ٹھیک ہے؟ مال تجارت ہے آپ کے پاس، گودام میں رکھا ہوا ہے، دکان میں رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، مال تجارت ہے. اس کی قیمت جتنا آپ کے پاس مال تجارت ہے اس کی قیمت لگائیں، اتنا ہی آپ پر قرض ہو. جتنا سامان ہے اتنا ہی قرض ہے.
یا آپ کے پاس کیش نقد رقم ہو اور اتنی ہی رقم کے آپ مقروض ہوں، تو قرض کی رقم نکال کر باقی دیکھیں، یا وہاں پر جو آپ کے پاس سامان ہے اتنی قیمت اگر اس میں سے قرض والی نکالے، تو جو باقی نقدی یا مال تجارت ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 100 روپیہ آپ کے پاس ہے، 80 روپے آپ نے قرض دینا ہے، تو باقی کیا بچے؟ 20 سمجھانے کے لیے۔ تو اب وہ 20 کو باقی چیزوں سے ملا کے دیکھیں گے تو آپ کے پاس اگر اتنا ہو جائے کہ آپ کا نصاب بن جاتا ہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کا کوئی مال تھا وہ ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، آگ لگ گئی، جل گیا، یا کہیں اس میں کوئی چیز خرابی آ گئی، یعنی مالک نے خود ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، جیسے آج کل لوگ کر دیتے ہیں، خود آگ لگا دیتے ہیں انشورنس والوں سے لینے کے لیے، یا مالک کے فعل کے بغیر جو مال ضائع ہو گیا اس کی زکوٰۃ نہیں دینی، وہ ساقط ہو گئی جس قدر ہلاک ہوا، بشرطے کہ آپ نے خود ہلاک نہ کیا ہو۔ آپ نے کسی آدمی کو قرض دیا تھا، وہ جس نے قرض لیا تھا اس کی حالت کیا کہتے ہیں؟ پتلی ہو گئی۔ آج کل یہ جملہ کہتے ہیں جی حالت پتلی ہو رہی ہے، مفلس ہے وہ، اس کے پاس دینے کو نہیں کہ وہ آپ کے واپس لوٹائے، قرض اس نے آپ سے لیا، آپ اس کو ٹوٹل معاف کر دیں تو اتنی زکوٰۃ آپ کی ساقط ہو جائے گی، یعنی اتنی نصاب میں سے نکل جائے گی۔ نابالغ بچے کی ملکیت، ملک پر زکوٰۃ نہیں۔ بہت سے لوگ چال چلتے ہیں، بچوں کو مالک بنا دیتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہ بناؤ، ویسے ان کی ملک ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال بھر آپ خیرات کرتے رہے، کبھی آپ نے کپڑے دے دیے، کبھی کھانا دے دیا، کبھی پیسے دے دیے، کبھی کوئی چیز دے دی، بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ جب میں ٹوٹل کروں زکوٰۃ لکھنے بیٹھوں تو وہ سارا زکوٰۃ میں ڈال لوں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر دیتے ہوئے نیت کی تھی زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ میں شامل کریں گے، ورنہ خیرات بعد میں زکوٰۃ میں شامل کر سکتے نہیں۔ یاد نہیں ہوتا تو جب دے رہے ہیں دیتے وقت نیت ضروری ہے، دیتے وقت اونچی، اگر زور سے کہہ دیں بڑی میں، مجھے تسلی ہو گئی کہ آپ کو یاد ہو گیا۔ نیت ضروری ہے، کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، نیت کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ آپ نے کسی بھکاری کو دی ہے، کسی جس کو بھی دی ہے، جس کو لگ سکتی ہے تو وہ زکوٰۃ شمار کر سکتے ہیں۔ دیتے وقت نیت نہیں تھی، بعد میں اس کو زکوٰۃ میں شمار کر سکتے نہیں۔ غلہ، گوڈز، جن اجناس کہتے ہیں، اب اس میں چاول دیں آپ، گندم دیں، جو دیں، دالیں دیں، آٹا دیں، تو غلہ ہو، کپڑا یہ جو آپ کے پہننے والے سلا ہوا یا بغیر سلا ہوا، برتن، فرنیچر، آپ زکوٰۃ میں قیمت کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک کپڑا لیا 500 روپے گز، سلائی دی اس پہ جتنی بھی 500 1000 دے دی، ٹوٹل قیمت بن گئی 2000 2500 بن گئی، جوڑا آپ کا تیار۔ آپ نے کچھ عرصہ پہن لیا، اب آپ دینا چاہتے ہیں تو جتنا پہنا ہے وہ کاٹ لیں، آدھی قیمت لگا لو، اگر زیادہ استعمال کیا ہے اور کم قیمت لگا لو۔ 2000 روپے کا کپڑا تھا، اس میں 500 روپے سلائی دی، 2500 آپ نے، اب اس میں سے آدھی قیمت سلائی شامل کر لو کیونکہ آپ نے وہ بھی لگائی ہے،
تو اب جتنا استعمال ہو گیا وہ نکال کے آپ اتنے پیسے کا وہ بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور عورتوں کے لیے تو یہ بڑا اچھا نسخہ ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ عرصہ کپڑے نہیں پہننے ہوتے. حدیث میں آتا ہے نا، عورت کو زیادہ کپڑے بنا کر مت دو، گھر نہیں بیٹھے گی، اس کا جی چاہے گا میں دکھاؤں دوسروں کو. تو زیادہ کپڑے ہوں گے تو وہ دکھانے کے شوق میں رہے گی. تو وہ ہوتا ہے یہ جوڑا سب نے دیکھ لیا، میں کتنی بار پہنوں. تو ان کو بہت آسانی ہے کہ وہ جب کپڑا دینا چاہیں تو زکوٰۃ کی نیت کر لے، مگر جتنا استعمال ہوا ہے اتنے پیسے کم کر دیں. اسی طرح آپ لوگ کوئی فرنیچر ہے، کوئی برتن ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں نیا سیٹ لے لوں، پرانا سیٹ دے دوں، تو آپ اس کی قیمت جتنا استعمال کے حساب سے وہ کم کر کے آپ وہ بھی زکوٰۃ میں دے سکتے. اونچی یہ یاد کر لیں. کھانا پکایا آپ نے، آپ چاہتے ہیں میں زکوٰۃ میں یہ کھانا دے دوں. آپ نے بلایا جو غریب لوگ ہیں ان کو، یہاں بیٹھو اور بیٹھ کے کھاؤ، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. کھانا بلا کر کھلائیں گے تو ادا، کھانا ان کو دے دیں، کھانا ان کو وہ کھائیں بیچیں، ان کو مالک بنا دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن کہا کہ نہیں جی یہاں بیٹھو اور کھاؤ تو ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی نیت سے دیا تو آپ کو وہ لے جائے، وہ بیچے، وہ کھائے، وہ کسی اور کو دے دے، وہ مالک ہو گیا تو ادا ہو جائے گی. مالک بنانا شرط ہے، اس کو تملیک کہتے ہیں. مالک بنانا شرط، بغیر نیت کے ادا نہیں ہوگی. مدت حولان حول، سال گزرے آپ کے مال پر، ذرا اونچی کہہ دیں. یاد ہو گیا یا پھر کہلواؤں؟ مثلا آج کیا تاریخ ہے؟ 10 رمضان. آپ نے آج اپنا حساب بنا لیا، دیکھا کہ آپ صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے. اگلے سال 10 رمضان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہے. درمیان میں کم زیادہ ہوتا رہے گا، کبھی بہت زیادہ ہو جائے گا، کبھی کچھ کم ہو جائے گا. اگلے سال اس تاریخ کو جتنا ہوگا اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پوچھ رہا ہوں. اگر درمیان میں آپ ختم ہو گئے، زیرو ہو گئے اور اس کے بعد نہیں آیا، تو اب آپ تھے صاحب نصاب، لیکن اس کے بعد سال نہیں گزرا، درمیان میں صاحب نصاب نہیں رہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ، یعنی آخر تک 2-3 مہینے رہے، اس کے بعد آخر تک اگلے سال تک آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. سن لیا نا آپ نے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مال تجارت، سامان کوئی بھی لے کے رکھا ہوا بیچنے کے لیے اور بیچا نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو وہ آپ شامل کریں گے. بیچ دیا ہے تو رقم شامل کریں گے. استعمال کے لیے لیا، سامان خریدا اپنے استعمال کے لیے، بعد میں ارادہ ہو گیا کہ بیچ دوں. جب لیا تھا اس وقت نیت بیچنے کی نہیں تھی، بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر نقد رقم موجود ہے تو زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے لیا تھا استعمال کے لیے، بعد میں بیچ دیا. فروخت کے لیے آپ نے نہیں لیا تھا، بعد میں ارادہ کر لیا، تو زکوٰۃ نہیں ہے. نقدی اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. قرض آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، وہ مقروض اس قابل نہیں کہ قرض آپ کا واپس کر سکے. یہ سب کے سب بڑے دھیان سے سن لو، یہ آپ لوگ بار بار پوچھتے ہو، یہ بہت اہم بات آپ کو سمجھا رہا ہوں شرعی طور پر. آپ نے کسی کو پیسے دیے، آپ اس سے کہتے ہیں بھائی تم نے وعدہ کیا تھا واپس کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے.
جب ہوں گے دے دوں گا. انکار نہیں کر رہا مگر کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہوں گے دے. آپ نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس ہوں وہ ادا کر دے. آپ اس سے وعدہ لے لو کہ جب ہوں گے تو دے گا نا. کہتا جی بالکل دوں گا. اب جتنے پیسے آپ نے اس سے قرض آپ نے جو دیا ہوا واپس لینے ہیں اتنے ہی پیسے بطور زکوٰۃ اس کو دے. زکوٰۃ کی نیت سے اس کو اتنے ہی پیسے دیں. اس کے ہاتھ میں دے دیے، لے بھئی، اس نے لے لیے، ہاتھ میں پکڑ لیے. اب آپ نے کہا تو نے کہا تھا کہ جب تیرے پاس ہوں گے دوں گا، اب تیرے پاس ہیں دے مجھے. آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، پیسے آپ نے واپس لینے ہیں. وہ نہیں دے رہا چھین سکتے ہیں، نہیں دے رہا تو پہلے دینے ہیں، مالک بنانا ہے. لیکن اڑی کرے بعد میں کہ نہیں جی میں نہیں دے رہا، آئے ہیں میرے وہ بھی کھانا چاہ رہا ہے تو وہ آپ چھین سکتے ہیں. یہ طریقہ بتایا ہے اپنے قرض، کیونکہ آپ کے پاس اور پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ کے لیے، اس نے آپ کا قرض دے نہیں رہا، وہ دے تو آپ آگے دیں، تو اتنے ہی پیسے اسی کو زکوٰۃ کے لیے دے دیں اور اس کو کہیں کہ جب ہو گیا تیرا حساب کلیئر، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، قرض کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ تاکہ آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کس پر ہے. ذرا سنیں ہمارا دین اسلام کتنی ہم پر مہربانی کرتا ہے. زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری چیزیں ان کو حاجات اصلیہ کہتے ہیں. آپ کا رہائشی مکان، بنگلو، فلیٹ، مکان ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں؟ چار بیویاں ہوتی ہیں نا، تو چار مکان ہو گئے. ہو سکتا ہے چار شہروں میں بنائے ہوں. آپ کے رہنے کے لیے جو مکان ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس کپڑے ہیں، الماریاں بھری ہوں، بھلے کمرے بھرے ہوں، آپ کے لیے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں. جو پہننے کے لیے آپ کے کپڑے ہیں وہ 2 جوڑے ہوں یا 200 ہوں، ذمہ دار آپ ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. سواری، گاڑیاں آپ کے پاس، ورزش کے لیے سائیکل رکھی ہوئی ہے، کبھی مشکل ہو جائے تو موٹر سائیکل جس کو بائک کہتے ہیں وہ رکھی ہے. سفر کرنا ہے کسی جگہ کار رکھی ہے، لمبا سفر کرنا ہے بہت بڑی کار رکھی ہے. اپنے لیے جتنی سواریاں ہیں، ایک بیٹے کے لیے رکھی ہے، ایک بیوی کے لیے رکھی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس سامان ہے خانہ داری کا، الماریاں ہیں، واشنگ مشین ہے. اب میں تفریح نہیں کرتا، ورنہ یہ کہ سامان کی لسٹ گناؤں تو میرے 2 گھنٹے لگ جائیں، جو ہم نے پالا ہوا ہے. غیر ضروری چیزیں بھی لا کے رکھے ہیں جی، یہ اسٹول ہے جی، یہ کرسی ہے، یہ صوفہ ہے، یہ کاؤچ ہے، یہ آرام کرسی ہے، یہ نائٹ کرسی ہے، یہ فلانی ہے. بہرحال جتنا بھی سامان آپ کا ضروری استعمال کے لیے ہے، گھر میں برتن ہیں، کراکری ہے، اب کٹلری ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں. اب سامان آپ نے جو لیا، اسی طرح اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کتنا خرچ کیا ہے، کیوں کیا ہے، فضول ہے یا نہیں، وہ آپ، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں. ایک صاحب انجینئر ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، ان کے پاس اوزار ہیں، آلات ہیں، مہنگے مہنگے، کوئی زکوٰۃ اونچی نہیں. آپ نے سن لیا، یہ حاجات اصلیہ، یہ حاجات اونچی گئے. اب مجھے بتاؤ لگژری آئٹم، سامان تعیش، کیا آپ کی ضرورت ہے؟
آپ لوگ شاید نہیں سمجھے ہیں تو آسان لفظوں میں، یہ جو چیزیں جس سے آپ بہت زیادہ آرام پاتے ہیں عیش کرنے کے لیے، کیا وہ آپ کی ضرورت ہے؟ اونچی، اب میں نے صرف اشارہ کیا ہے، میں سمجھاؤں۔ ایئر کنڈیشن لگا، اے سی، یہ سامان تعیش ہے، ضرورت نہیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں اس کا بھی دے دو تاکہ تمہیں اور ثواب ملے۔ اگر سمجھتے ہو تمہاری ضرورت ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ، یعنی جو ضرورت نہیں وہ نصاب میں شامل نہیں، جو ضرورت ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ حاجات اصلیہ میں کون ہوگا؟ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ضرورت نہیں وہ حاجات اصلیہ میں شامل کر سکتے نہیں۔ زکوٰۃ 40واں حصہ دینی ہے، 100 پہ 2.5 روپے۔ عورت ہے، شادی شدہ ہے، شوہر گھر میں موجود ہے، عورت کے پاس زیور ہے، ماں کی طرف سے بھی ملا ہے، سسرال کی طرف سے بھی ملا ہے۔ شوہر کہتا ہے جی میں تو نہیں، تیرا زیور ہے تو جان، تمہارا ہے تم جانو۔ وہ اس کو پیسے نہیں دیتا زکوٰۃ کے لیے، وہ کہتا ہے تم اپنی زکوٰۃ خود دو۔ تو شوہر نے بیوی کو جو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیتا ہے، سبزی لے آؤ، گوشت لے آؤ، دھوبی کو دے دو، ماسی کو دے دو، اس میں سے وہ زکوٰۃ دے سکتی نہیں۔ دینا ہے تو شوہر سے پوچھے کہ کیا میں اس پیسے سے زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ وہ اجازت دے گا تو دے سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ ہاں آپ کو جیب خرچ جو دیتے ہیں، جس کو پاکٹ منی کہتے ہیں، پاکٹ منی کہتے ہیں، خرچے کے لیے لو بھائی تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو، اور وہ ہر شوہر کو دینی چاہیے، دینی، اب آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ دینی چاہیے، اس کا خرچ، کبھی اس کا دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو، کوئی چیز لینے کو، وہ ہر شوہر کو اپنی حیثیت کے مطابق دینی چاہیے۔ جو زیادہ دے سکتے ہیں، جو کم دے سکتے ہیں، دینی چاہیے۔ اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو چونکہ وہ اس کو مل گئی، اس کی مالک ہے، اس میں سے دے سکتی ہے۔ اور اگر شوہر پاکٹ منی نہیں دے رہا، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو اپنے سونے چاندی زیور میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے بیچ کر زکوٰۃ دے گی، یا اتنا حصہ بطور زکوٰۃ وہ سونا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ دار خواتین تھیں، آئیں ملنے، ہاتھ میں چوڑیاں، کنگن پہنے ہوئے تھے، بینگل۔ حضور نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا اگر نہیں دو گی تو یہ چوڑیاں ہی تمہیں دوزخ میں لے جائیں گی۔ تو عورتیں خیال رکھیں، زیور ہے تو جو نقلی زیور ہے اس کی بات نہیں کر رہا، سونے چاندی کا جو زیور ہے ان کے پاس اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ موجودہ قیمت پر ہوگی۔ سونا لیا تھا آج سے 40 سال پہلے، ہیں جی، اس وقت جناب 500,000 کا ملتا تھا، ایک زمانے میں جی لیا تھا 150 کا ملتا تھا، 180 کا ملتا تھا، اب جناب لاکھ کا ہو گیا ہے۔ تو ہم تو اس وقت کی قیمت نہ، آج بیچنے جاؤ گے تو جو قیمت ہے اس کے حساب سے دینا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اصلی سونے کی زکوٰۃ ہے، اس میں نگینے لگے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ زیور بنا ہوا ہے، کھوٹ جو ہے وہ آپ کو رسید مل جاتی ہے، تو اصلی سونا یعنی اس کی جو ہار بن گیا، چوڑی بن گئی، جو اس کی قیمت ہے موجودہ، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ جو قیمت اس کی بنتی ہے مارکیٹ میں آج کے حساب سے، اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ گھر کی اشیاء کا مالک کون ہے؟ ہمارے ہاں یہ فیصلہ نہیں ہوتا، گھر میں چیزیں لا کے ڈالتے جاتے ہیں، بعد میں کہیں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے۔ کوئی مر گیا تو بھئی وہ اس نے تو یہ گھر میں لائے تھے، مالک تو نہیں ہے کوئی۔ تو بیوی کو لا کر اگر کوئی چیز دو تو بتا دو یہ استعمال کے لیے ہے، اور جو اس کو دے دو بتا دو یہ تمہاری ہے۔ ملکیت واضح ہونی چاہیے۔
فرنیچر رکھا ہے، کوئی مالک ہے یا نہیں ہے؟ جو سامان لا کے دیا کوئی مالک ہے یا نہیں؟ جب تک مالک نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کون دے گا؟ پھر پتہ ہونا چاہیے۔